لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. أشهد أن محمدا عبده ورسوله انتجبه لولايته واختصه برسالته وأكرمه بالنبوة أمينا على غيبه ورحمة للعالمين. صلى الله على محمد وآله وعليهم السلام. أوصيكم يا عباد الله ونفسي بتقوى الله وأخوفكم من عقابه. میں اپنے آپ کو اور آپ تمام حضرات کو تقوی الہی اختیار کرنے کی وصیت اور نصیحت کر رہا ہوں. پروردگار سے دعا ہے پروردگار ہم سب کو یہ توفیق عطا کرتا رہے کہ ہمیشہ ہمارے دلوں میں اس کا تقوی پایا جائے. تاکید کی گئی ہے کہ جمعے کے خطبے میں مسلسل یاد دہانی کرائی جائے کہ تقوی کو مت چھوڑیں. تقوی یعنی اللہ کے احکام کے اوپر عمل کرنا، واجبات پر عمل کرنا، حرام کام سے بچنا. اور تقوی کی معراج یہ ہے کہ واجبات کے ساتھ ساتھ مستحبات پر عمل کریں اور حرام کے ساتھ ساتھ مکروہات سے پرہیز کرے. یہ ہے تقوی کی معراج. بہترین سبب تقوی کا یہ ہے کہ میں نے کئی مرتبہ عرض کیا، آج بھی عرض کر رہا ہوں. ایک سبب ہوتا ہے، ایک ریزن ہوتا ہے جس کی وجہ سے چیزیں وجود میں آتی ہیں. تقوی کب وجود میں آئے گا، کب انسان متقی ہوگا؟ قرآن مجید نے اس کی طرف اشارہ کیا ہے. یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. تم پر روزہ فرض کر دیا گیا تاکہ تم متقی اور پرہیزگار بن جاؤ. یعنی تقوی کا تعلق روزے سے ہے. روزے میں انسان کھانا اور پینے کو ترک کر دیتا ہے. یعنی حرام غذا تو جانے دیجئے، کسی طرح کی بھی غذا پیٹ میں نہیں پہنچتی. اس کا مقصد ہے تقوی کا تعلق غذا سے ہے. اگر حرام غذا پیٹ میں گئی تو سب سے پہلے تقوی کا انتقال ہو جاتا ہے، تقوی مر جاتا ہے. آج ہم یہی دیکھ رہے ہیں ہماری سوسائٹی میں، ہمارے سماج میں، کہ جو فساد ہے اور گناہ ہے، اس کے ایک اہم سبب یہ ہے کہ حرام پیٹ میں پہنچ رہا ہے. پروردگار ہم سب کو اتنی توفیق دے کہ ہمیشہ ہم حلال غذا کھائیں، حرام سے پرہیز کریں. شعبان کا مہینہ ہے. انشاءاللہ میں نے عرض کیا کہ ماہ مبارک رمضان کے بعد انشاءاللہ جب حاضر ہوں گا تو کوئی نیا سلسلہ گفتگو کا شروع کروں گا. یہ شعبان کا مہینہ ہے، بہت ہی عظیم مہینہ ہے. اسی حوالے سے کچھ باتیں آپ کی خدمت میں عرض کرنی ہیں. پیغمبر اسلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کی ایک دعا ہے، آپ فرماتے ہیں اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان. اے میرے اللہ، رجب اور شعبان کے مہینے کو ہمارے لیے بابرکت بنا دے. پیغمبر خود بابرکت ہیں مگر دعا مانگ رہے ہیں کہ رجب اور شعبان کے مہینے کو ہمارے لیے بابرکت بنا دے. کہا جاتا ہے کہ رجب کا مہینہ استغفار کا مہینہ ہے، توبہ کا مہینہ ہے، اور شعبان کا مہینہ محمد و آل محمد پر صلوات بھیجنے کا ہے. میں اپنے عزیزوں کے لیے، نوجوانوں کے لیے وضاحت کرنا چاہتا ہوں کہ شعبان کے معنی کیا ہیں. عربی لفظ ہے شعبان، اس کے معنی کیا ہیں؟ شین عین بین شعبہ، یہ اس کے روٹ ہے، یہ اس کا مادہ ہے. اس کے کئی معنی ملتے ہیں. ان میں سے ایک معنی ہے پھیلنا، تقسیم ہونا، بڑھنا،
اور ترقی کرنا، یہ ہے شعبان کے معنی۔ حدیث میں آیا اعمال صدوق پیج نمبر 23 حدیث نمبر 7 مجلس الصعب، قال رسول اللہ، پیغمبر اسلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب آپ بیٹھے ہوئے تھے اور اصحاب نے شعبان کے مہینے کے فضائل کا ذکر کیا تو آپ نے فرمایا شہر شریف وہو شہری، شعبان ایک شریف مہینہ ہے، ایک بزرگ مہینہ، وہو شہری، یہ میرا مہینہ ہے، وحملۃ العرش تعظمہ وتعرف حقہ، وہ فرشتے جو عرش کو اٹھائے ہوئے ہیں انہیں حملۃ العرش کہا جاتا ہے، وہ اس مہینے کی تعظیم کرتے ہیں اور اس کے حق کو پہچانتے بھی ہیں، یعنی ہر آدمی نہیں پہچانتا کہ شعبان کا کیا حق ہے، وہ فرشتے پہچانتے ہیں۔ وَهُوَ شَهْرٌ تُزَادُ فِيهِ أَرْزَاقُ الْمُؤْمِنِينَ، یہ وہ مہینہ ہے جس میں مومنین کے رزق میں اضافہ ہوتا ہے، تزداد و اضافہ ہوتا ہے، کتنا ہوتا ہے، کیسے ہوتا ہے، کشہر رمضان، جس طرح سے رمضان میں رزق کا اضافہ ہوتا ہے۔ اب یہاں پہ ایک بات عرض کرنی ہے، رزق سے مراد یہاں پر صرف دال روٹی نہیں ہے، پیسہ نہیں ہے رزق سے مراد، رزق کا مفہوم بہت ہی وسیع ہے۔ ایک دعا ہے اللہم ارزقنا توفیق الطاعہ، اے میرے اللہ ہمیں اپنی اطاعت کی توفیق کا رزق عطا فرمائے، یعنی رزق مادی بھی ہے اور رزق معنوی بھی مراد ہے۔ وَتُزَيَّنُ فِيهِ الْجِنَانِ، اس مہینے جنتیں آراستہ کی جاتی ہیں، یعنی جنتوں کو سجایا جاتا ہے۔ پھر وجہ تسمیہ بتائی کیوں شعبان کو شعبان کہا گیا، پیغمبر فرماتے وَإِنَّمَا سُمِّيَ شعبان، شعبان کا نام اس وجہ شعبان رکھا گیا لِأَنَّهُ يَتَشَعَّبُ فِيهِ أَرْزَاقُ الْمُؤْمِنِينَ، کیونکہ اس مہینے مومنوں کی روزی، ان کا رزق، اس کی شاخیں نکلتی ہیں، برانچز نکلتی ہیں، یتشعب یعنی برانچ کا نکلنا، تقسیم ہونا، روزی تقسیم ہوتی ہے۔ 15 شعبان گزر چکی ہے، ہمارے یہاں شب قدر کے بعد دوسری سب سے بڑی شب 15 شعبان تھی، اور اسی مہینے قسمت کا فیصلہ ہو جاتا ہے، میں عرض کر چکا ہوں، اور شب قدر جو رمضان میں آئے گی اس میں اس فیصلے پر مہر لگتی ہے۔ وَهُوَ الشَّهْرُ الْعَمَلُ فِيهِ مُضَاعِفُ الْحَسَنَةِ ب70، یہ وہ مہینہ ہے جس میں نیک کام اگر کوئی کرے تو اس کا ثواب بہت زیادہ ہوتا ہے، ب70، 70 گنا زیادہ ثواب ملتا ہے۔ عام مہینوں میں آپ اگر صدقہ دیں تو اس کا ثواب کچھ اور ہے، مگر شعبان میں اگر صدقہ دیں تو اس کا ثواب 70 گنا ہے۔ وَسَيِّئَةٌ مَحْطُوطَةٌ، برائیاں مٹا دی جاتی ہیں، وَذَنْبٌ مَغْفُورٌ، گناہوں کو بخش دیا جاتا ہے، وَالْحَسَنَةُ مَقْبُولَةٌ، نیکیاں اس مہینے میں قبول کی جاتی ہیں، وَالْجَبَّارُ جَلَّ جَلَالُهُ يُبَاهِي فِيهِ بِعِبَادِهِ، اس مہینے اللہ تبارک و تعالی اپنے بندوں کی عبادتوں پر فخر کرتا ہے۔ یہ کہاں فخر کرتا ہے، شب ہجرت فخر کیا تھا، بخن بخن لکا یبن ابی طالب، فرشتوں نے کہا تھا جب مولا کائنات سوئے تھے بستر رسالت پر اور جان بچائی تھی، مبارک ہو مبارک، اے ابو طالب کے بیٹے کون تمہاری طرح ہے، اللہ تمہاری وجہ سے ملائکہ میں فخر کرتا ہے۔ تو یہ مہینہ ہے، فیباہی فیہ حملۃ العرش، جو فرشتے عرش کو اٹھائے ہوئے ان کے درمیان اللہ فخر و مباحات کرتا ہے، میرے اس بندے کو دیکھو، میرے اس بندے کی طرف نظر کرو۔ اب جب یہ فضائل پیغمبر اسلام نے بیان کیے، فقام علی بن ابی طالب علیہ السلام، تو مولا کائنات کھڑے ہوتے ہیں، پہلے مسجدی کا واقعہ رہا ہوگا، اصحاب بیٹھے ہوئے ہیں، اتنے فضائل جب بیان کیے رسول اللہ نے تو مولا کائنات کھڑے ہوئے، فقال بے ابی انت و امی یا رسول اللہ، فرمایا میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں اے پیغمبر رسول۔ یہی جملہ اگر مسلمان سمجھ جائیں تو جناب ابو طالب کو کافر کہنے کی جرت نہ کریں، کہ پیغمبر کے اوپر نعوذ باللہ خدا نخواستہ نقل کفر نہ باشد، کافر کو فدا نہیں کیا جا سکتا ہے۔ بے ابی و امی، میرے ماں باپ آپ پر قربان و فرزند یا رسول اللہ، صف لنا شیئا من فضائلہ، یہ شعبان کے کچھ فضائل اور ہمیں بتائیں، کیوں کس وجہ سے، لِنَزْدَادَ رَغْبَةً فِي صِيَامِهِ وَقِيَامِهِ، تاکہ اس مہینے روزہ رکھنے میں اور نماز پڑھنے میں اور رغبت
آ جائے، رغبت میں اور اضافہ ہو جائے۔ نماز تو پڑھتے، مولانا نے کوئی اپنے لیے سوال نہیں کیا، آپ کے لیے سوال کیا۔ اے اللہ کے رسول فضائل بیان کریں شعبان کے، کیوں؟ اس وجہ سے تاکہ عبادتوں کا شوق اور آ جائے، نماز پڑھنے کا، روزہ رکھنے کا، وَلِنَجْحَدَ لِجَلِيلِ عَزَّ وَجَلَّ فِيهِ، اور تاکہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے اور زیادہ عبادت کریں اور زیادہ عبادت کی کوشش کریں۔ فقال نبی، پھر پیغمبر اسلام نے ماہ مبارک شعبان کے فضائل بیان کرنا شروع کیے، جو ایک روزہ رکھے اس کا یہ ثواب، جو 2 رکھے، جو 3 رکھے، بڑھتے چلے گئے، پورے فضائل ہیں، طویل حدیث ہے یہ۔ پروردگار ہم سب کو توفیق دے کہ مستحبی نمازیں بھی پڑھیں اور مستحبی روزے بھی رکھیں۔ مگر ایک بات میں عرض کر دوں، جن کے اوپر روزہ واجب ہے، جن کے ذمہ قضا روزہ ہے، وہ مستحبی روزہ نہیں رکھ سکتے ہیں، اجازت نہیں۔ نماز کے لیے یہ شرط نہیں ہے، اللہ کا فضل ہے، کرم ہے۔ اگر تمہارے اوپر واجب نماز ڈیو ہے نا، تم نے صبح کی نماز نہیں پڑھی، کوئی بھی نماز نہیں پڑھی، لیکن اگر زیارت امام حسین پڑھ لی تو 2 رکعت مستحب نماز پڑھ لو، کوئی وہ قبول ہے۔ نماز میں اللہ نے، روزے میں چھوٹ نہیں ہے۔ واجب روزہ اگر چھوٹا ہے تو پہلے واجب ادا کرو پھر مستحب۔ ہاں اگر یہ ہے کہ یہ بھی اللہ کا کرم ہے اور اس کا فضل ہے کہ اگر تم روزہ رکھو گے تو انشاءاللہ واجب بھی ادا ہو جائے گا اور مستحب کا ثواب بھی اللہ عطا کرے گا۔ صلوات محمد و آل محمد۔ ایک مرتبہ صلوات پڑھیں بآواز محمد و آل۔ تو یہ عظیم مہینہ ہے، بے انتہا اس کے فضائل ہیں۔ پیغمبر اسلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تفصیل سے اس مہینے کے فضائل بیان کیے ہیں۔ اچھا، امام علی نے سوال کیا، صف لنا، مجھے بتائیں، فضائل بتائیں، شعبان کے فضائل بتائیں، مولا کہنا۔ تو اب سے آپ اندازہ لگا لیں کہ شعبان کا مہینہ کتنا عظیم مہینہ ہے۔ اس میں جیسا میں نے عرض کیا، نمازیں پڑھیں، روزے رکھیں ضرور۔ ایک مناجات ہے جسے مناجات شعبانیہ کہتے ہیں۔ دیکھیے، صحیفہ سجادیہ کے نام سے تو ہماری قوم کا بچہ بچہ واقف ہے، اسے صحیفہ کاملہ بھی کہتے ہیں، صحیفہ سجادیہ بھی کہتے ہیں، زبور آل محمد بھی کہتے ہیں۔ یہ چوتھے امام کی دعاؤں کا مجموعہ ہے، مگر افسوس یہ ہے کہ صحیفہ علویہ سے لوگ زیادہ واقف نہیں ہیں۔ صحیفہ علویہ کیا ہے؟ دعاؤں کا مجموعہ، یعنی وہ دعائیں جو امام علی علیہ السلام نے مانگی۔ جیسے چوتھے امام کی دعاؤں کا مجموعہ صحیفہ کاملہ یا سجادیہ ہے، ویسے صحیفہ علویہ بھی ہے۔ پروردگار ہم سب کو توفیق دے، کم سے کم زندگی میں 1 مرتبہ اس صحیفے کو ہم پڑھ لیں اور اس میں دعاؤں کا انتخاب کریں اور پھر ان دعاؤں کو ہم پڑھیں تو اس کے بہت زیادہ اثرات ہوں گے۔ تو اسی صحیفے کی ایک دعا ہے، دعا علیہ السلام فی مناجات فی شہر شعبان۔ شعبان کے مہینے میں جو آپ مناجات کرتے تھے وہ یہ ہے۔ اللہ شروع یہاں سے ہوتی، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ روایت میں آیا ہے کہ دعا مانگنے سے پہلے صلوات بھیجو، دعا مانگنے کے بعد صلوات بھیجو، یعنی تمہاری دعا صلواتوں کے درمیان ہو۔ کوئی دعا قبول ہو یا نہ ہو، اہل محمد پر صلوات بھیجنا ایک دعا ہے، اللہم، اے میرے اللہ، اللہ سے درخواست ہے۔ کوئی دعا اللہ قبول کرے نہ کرے، لیکن اگر اہل محمد پر صلوات بھیجی جاتی ہے تو اللہ ضرور قبول کرتا ہے۔ اور اللہ تبارک تعالیٰ کی شان سے یہ بات بعید ہے کہ دعا کا پہلا حصہ قبول کر لے، آخری حصہ قبول کر لے اور بیچ کا چھوڑ دے، یہ اس کی شان میں کے خلاف ہے۔ تو پہلے اور آخری حصے کی برکت میں بیچ کا حصہ انشاءاللہ قبول ہو جائے گا۔ دعا مولا اس طرح سے کہتے ہیں، مناجات شعبانیہ، واسمع دعائی اذا دعوتک، اے میرے اللہ جب میں تجھے پکاروں، جب میں تجھ سے دعا کروں تو میری دعا کو سنے۔ واسمع ندائی اذا نادیتک، اے میرے اللہ جب میں تجھے آواز دوں تو تو میری آواز کو سنے۔ واقبل علی اذا ناجیتک، اے میرے اللہ جب میں تجھ سے مناجات کروں تو تو میری طرف توجہ دے۔ اللہ ہمیشہ سنتا ہے، ہمیشہ دیکھتا ہے، اس کی نظروں سے کوئی چیز اوجھل نہیں ہے، قادر ہے، بصیر ہے، سمیع ہے۔ مگر یہ دعا کی جا رہی ہے اللہ سے، اس کے معنی یہ ہیں کہ اللہ سنتا تو سب کی ہے، مگر
اللہ تبارک تعالیٰ اس بندے کی دعا کو قبول کرتا ہے جو دل کی گہرائیوں سے اللہ کو پکارے۔ فقد حربت الیک وقفت بین یدیک، میرے اللہ میں تیرے حضور بھاگ کر آیا ہوں، حرب تو بھاگ کر آیا ہوں، مشکلوں سے بھاگ کر آیا ہوں، پریشانیوں سے بھاگ کر آیا ہوں، مکر و فریب سے بھاگ کر آیا ہوں، دنیا نے جو دھوکے دیے ہیں اس سے بھاگ کر آیا ہوں تیری بارگاہ میں، اور تیرے بارگاہ میں میں کھڑا ہوں۔ میرا حضور تیری بارگاہ میں ہے، مسکین لکا متضرعا الیک، تیرے لیے آج مسکین لکا، تیرے لیے مسکین ہوں۔ ایسے مسکین نہیں بننا چاہیے، یعنی لاچار نہیں بننا چاہیے۔ مومن کو قوی ہونا چاہیے، مومن کو طاقتور ہونا چاہیے، فقیر و مسکین نہیں۔ اگر ہے بھی فقیر تو فقر کا اظہار مت کرے، اگر مسکین ہے تو سب کے سامنے اظہار نہ کرے، لیکن جب اللہ کے حضور میں آئے مسکین اللہ کا، میرا اللہ یہ عاجز بندہ، میرا عجز ہے مگر تیرے لیے ہے میرا عجز، مسکین اللہ کا متضرعا الیک، گریہ وزاری کرنے والا، متضرع گریہ وزاری، راجعا لما لدیک ثوابی، میرا اللہ جو ثواب تیرے پاس ہے اسی کی امید سے میں تیری بارگاہ میں حاضر ہوا ہوں۔ تعلم ما فی نفسی، اے میرا اللہ جو میرے دل میں ہے تو مجھے جانتا ہے، ساری باتیں جانتا کہ میرے دل میں کیا، اللہ سے کچھ چھپا ہوا نہیں ہے۔ وَتُخْبِرُ حاجتی، میرے حاجت کا علم ہے، پتہ ہے کہ میری ضرورت کیا ہے۔ وَتَعْرِفُ ضمیری، میرے ضمیر کو تو جانتا ہے۔ اب یہاں پر گریز ہے امام زین العابدین علیہ السلام، آپ فرماتے ہیں میرے اللہ میں دعا نہ مانگتا تجھ سے، میں دعا کیا نہیں، اللہ میرے اللہ مجھے رزق دے دے، مجھے اولاد دے دے، مجھے عزت دے دے، یہ بیماری دور کر، تجھے پتہ ہے کہ میری ضرورت کیا ہے، مانگا اسے جاتا جسے پتہ نہ ہو۔ میرا اللہ میں کبھی دعا نہ مانگتا، چونکہ تیرا حکم ہے اس وجہ سے مانگ رہا ہوں۔ اور یہاں پر اس نقطے کی توجہ دینا چاہیے، بعض لوگ ہوتے ہیں جو دل سے میں دعا مانگتے ہیں، زبان سے نہیں۔ الفاظ کا زبان پر جاری کرنا بھی ضروری ہے، اس وجہ سے نہیں کہ دل کی بات کو اللہ نہیں جانتا، نہیں وہ جانتا ہے، مگر وہ پسند کرتا ہے جو تمہارے دل کی بات ہے تمہارے زبان سے ظاہر ہو۔ پکارے، مناجات کریں، زبان سے پکارے، میرے اللہ مجھے رزق چاہیے، مجھے اس پریشانی سے نجات چاہیے، مجھے شفا چاہیے۔ وَلَا يَخْفَ عَلَيْكَ أَمْرُ مُنْقَلَبِي وَمَثْوَايَ، میری باز گشت اور ٹھکانے کا حال تجھ پر مخفی نہیں ہے میرے اللہ، تو سب کچھ جانتا ہے۔ وَمَا أُرِيدُ أَنْ أَبْدَأَ بِهِ مِنْ مَنْطِقِي وَأَتَوَفَّاهُ بِهِ مِنْ طَلَبَتِي وَأَرْجُو لِعَاقِبَتِي، اور جو کچھ میں اپنی زبان سے شروع کرنا چاہتا ہوں یا اپنی درخواست میں کہنا چاہتا ہوں، جس انجام کی امید رکھتا ہوں، سب تجھ پر ظاہر ہے، کچھ تجھ سے چھپا ہوا نہیں ہے میرے اللہ۔ اس کے بعد قد جرت مقادیروں کا علیہ، میرے اللہ تیرے مقادیر، یعنی جو قسمت، جو مقدار اللہ نے دی ہے، سب کو ایک اللہ نے مقدار دی ہے نا، عمر بھی کی ایک مقدار معین ہے، رزق بھی ایک مقدار معین ہے، اولاد کی بھی مقدار معین ہے، عزت کی بھی مقدار معین ہے، سب اللہ نے طے کر رکھا ہے۔ آخری میرے اللہ جو تقدیر تو نے مجھے دی ہے یہ آخری عمر تک جاری اور ساری رہے میرے اللہ، یہ دعا کر رہے ہیں، یعنی اللہ سے دعا مانگ رہے میرے اللہ جو بھی تقدیر تو نے شعبان میں ہماری لکھی ہے ایسی تقدیر ہو کہ جاری و ساری رہے۔ کیا مقصد جاری و ساری رہے؟ ہو سکتا ہے پروردگار نے اچھی قسمت لکھی ہو، مطلب اتنے بچے ہوں گے، اتنا رزق ملے گا، یہ نعمتیں ملیں گی، لیکن کوشش تو کرنا چاہیے۔ اب اللہ نے 4 فرزند رکھ دیا قسمت میں اور کوئی شادی نہ کرے، جب اللہ نے لکھ دیا تو مل کے رہیں گے، تو آسمان سے تھوڑی ٹپکیں گے۔ اللہ نے رزق لکھ دیا اتنا ملے گا تمہیں، لیکن کوئی اگر صحیح کوشش نہ کرے، کاہل بیٹھا رہا ہے گھر میں، 12 بجے 11 بجے سو کے اٹھے اور پورا دن سونے میں گزار دے اور کوئی کام نہ کرے، اور اس کے بعد اے میرے اللہ مجھے رزق دے، تو آسمان سے تھوڑی ٹپکے گا رزق، کوشش تو صحیح کرنا چاہیے۔ اسی طرح سے کوئی پریشانی آنے والی ہے، اللہ نے لکھ دیا۔ یہ دعا ایسی ہیں جو قسمتوں کو بدل دیتی ہیں، قسمتوں کو بدل دیتی۔ اگر اچھی قسمت لکھی ہے تو وہ بھی بدل سکتی ہے بدعملی کی وجہ سے یا صحیح کوشش نہ کرنے کی وجہ سے، اگر بری قسمت ہے تو وہ بھی اچھی قسمت میں بدل سکتی ہے۔ اس بات کو کوئی سمجھے نہ سمجھے، مگر عاشقان امام حسین کو تو ضرور سمجھنا چاہیے۔
اگر فطر اس کی قسمت میں تھا کہ بالوں پر نہ ہو تو امام حسین علیہ السلام کا وسیلہ، اگر اولاد نہ ہو تو امام حسین علیہ قسمت میں اگر اولاد نہ ہو تو امام حسین کا وسیلہ۔ تو یہ مہینہ ایسا ہے کہ بہت بافضیلت مہینہ ہے۔ 3 شعبان کے امام حسین علیہ السلام کی ولادت بھی ہے، آپ محفلیں کر چکے ہیں، مایوس نہ ہو، عرض سے اتنا کرنا ہے جو قسمت اچھی لکھی ہے۔ ہم شعبان مناجات شعبانیہ میں مولا کہتے ہیں اے میرے مولا، اے میرے اللہ، ہماری یہ قسمت جاری اور ساری رہے، یعنی جو عطا کر دیا ہے ہمیشہ باقی رہے، ہمارے گناہوں کی وجہ سے ہماری اچھی قسمت خراب میں نہ بدل جائے، ہمارے اچھے اعمال کی وجہ سے ہماری اچھی قسمت ہمیشہ اچھی رہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونستهدیه ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا۔ ہم اللہ کی پناہ میں آ رہے ہیں اپنے نفس کے شر سے بچنے کے لیے، ومن سیئات اعمالنا، اپنے برے اعمال سے بچنے کی اللہ کی پناہ میں۔ من یہد اللہ فلا مضل لہ، جسے اللہ گمراہ کر دے اسے کوئی ہدایت نہیں دے سکتا، اور جسے اللہ ہدایت دے دے اسے کوئی گمراہ نہیں کر سکتا۔ ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله ارسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون۔ اللهم صل على محمد عبدك ورسولك سيد المرسلين وامام المتقين ورسول رب العالمين۔ اللهم صل على علي امير المؤمنين وسيء رسول رب العالمين، عبدك ووليك واخي رسولك وحجتك على خلقك وآيتك الكبرى ونبع العظيم۔ صل على الصديقة الطاهرة فاطمة سيدة النساء العالمين۔ صل على سبط رحمة امام الهدى الحسن والحسين سيدي شباب اهل الجنة۔ صلی علی ائمۃ المسلمین علی بن الحسین سید الساجدین وقرۃ عین الناظرین وزین العابدین۔ وصلی علی محمد بن علی باقر العلم بعد النبی، وجعفر بن محمد الصادق البار الامین، موسیٰ بن جعفر الطاہر الطہر الکاظم۔ اللہم صلی علی علی بن موسیٰ الرضا المرتضی ومحمد بن علی الجواد التقی وعلی بن محمد النقی الناصح الامین وحسن بن علی الزکی العسکری۔ اللہم صلی علی نورک وسراجک وعلیک وسیک وحجتک وخلف الہادی المہدی وجزک علی عبادک ومنائک فی ولایتک صلاة کثیرہ دائمہ۔ وأوصیکم عباد اللہ بتقوی اللہ۔ میں دوبارہ اپنے آپ کو راق و تقوی الہی اختیار کرنے کی وصیت و نصیحت کر رہا ہوں۔ پروردگار اس ماہ کی عظمت سے نور تقوی ہمیشہ ہمارے دلوں میں روشن رہے۔ اس دوسرے خطبے میں حالات حاضرہ اور مناسبت کے اعتبار سے گفتگو ہوتی ہے۔ ایک بہت بڑی مناسبت پائی جا رہی ہے جس کا ذکر اکثر نہیں ہوتا ہے، 19 شعبان کی۔ وہ یہ سورہ منافقون کی آیت ہے، لَإِن رَجَعْنَا إِلَى الْمَدِينَةِ لَيُخْرِجَنَّ الْأَعَزُّ مِنْهَا الْأَذَلَّ وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ۔ کچھ منافق یہ کہتے تھے کہ جب ہم مدینے میں یعنی شہر مدینہ میں داخل ہوں گے تو جو عزت والے ہیں نعوذ باللہ وہ ذلیل لوگوں کو مدینے سے باہر نکال دیں گے۔
یہ منافقوں کا کہنا تھا. اپنے آپ کو منافق عزت والا سمجھتا تھا اور مومنوں کو ذلیل سمجھتا تھا کہ ہم جب آئیں گے مدینے میں تو ہم ان کو مدینے سے باہر نکال. اس کے جواب میں قرآن نے کہا کہ ساری عزتیں اللہ کے لیے ہیں, رسول اللہ کے لیے اور مومنوں کے لیے ہیں. مومن سے کوئی عزت لے نہیں سکتا, اس کی جان لے سکتا ہے مگر عزت نفس نہیں لے سکتا ہے. سپر پاور یہ جان تو لے سکتے ہیں مگر عزت نفس نہیں لے سکتے مومن سے. اس کا پس منظر کیا ہے, اس آیت کا بیک گراؤنڈ کا ہے, یعنی سورہ منافقون کی شان نزول ہے. اس کے اعتبار سے 19 شعبان غزوہ بنی مصطلق ہے. بنی مصطلق ایک قبیلہ تھا عربوں کا, اس سے یہ جنگ ہوئی ہے 5 یا 6 ہجری میں جنگ ہوئی ہے. پیغمبر اسلام لے کے فوج کو, لشکر کو, سپاہیوں کو, مسلمانوں کو, مجاہدوں کو, جو بھی کہیں, انہیں لے کر مدینے سے نکلے. اب مدینہ خالی ہو گیا. سب نے لکھا, شیعہ اور سنی دونوں مورخوں نے لکھا ہے کہ پیغمبر اسلام جب مدینے سے جاتے تھے تو مدینے کو لاوارث چھوڑ کر نہیں جاتے تھے, کسی کو اپنی نمائندگی میں رکھتے تھے. اس غزوے میں جب پیغمبر نکلے ہیں بنی مصطلق کے غزوے میں, جو مدینے میں اپنا نائب جناب ابو ذر کو معین کیا تھا. کاش یہی سیرت مسلمانوں کے سمجھ میں آ جائے کہ مدینے کو نہیں چھوڑ رہے ہیں, حالانکہ عرب میں ہیں, عرب سے باہر تو نہیں گئے پیغمبر. 150 کلومیٹر کا فاصلہ تھا. بنی مصطلق جو قبیلہ تھا جہاں کے اوپر, وہاں سے مدینے کا فاصلہ 150 کلومیٹر. 150 کلومیٹر کا سفر طے کرنے سے پہلے پیغمبر اسلام مدینے میں اپنا جانشین چھوڑ رہے ہیں. مولا کائنات تو ساتھ گئے تھے نا, وہ ساتھ کس کے, جناب ابو ذر کو. کاش یہی سیرت مسلمانوں کی سمجھ میں آ جائے کہ جب تک وارث نہ ہو مدینہ چھوڑتے نہیں ہیں. دنیا چھوڑ دیں گے, مدینے کو, پوری امت کو لاوارث چھوڑ کر ایسے ہی چلے جائیں گے. نہیں, کسی کو وارث نہیں بنا, مسلمانوں کو دے دیا, جس کو چاہے اپنا خلیفہ بنا لے. نہیں, پیغمبر نے اسلام کو وارث دیا ہے اور غدیر میں وارث دیا ہے اسلام کو. جو آیت نازل ہوئی الیوم یئس الذین کفروا, آج کافر آپ کے دین سے مایوس ہو گئے, اس آیت کا تعلق غدیر سے ہے. علامہ طباطبائی صاحب نے المیزان میں کہا کہ کافر کیوں مایوس ہو گئے دین سے, کہ اس وجہ سے مایوس ہو گئے کہ غدیر سے پہلے کافر کو ایک امید تھی کہ ان کا کوئی بیٹا نہیں ہے, اور سلسلہ چلتا ہے بیٹوں سے. جب کوئی بیٹا ہی نہیں ہے تو ان کا یہ مر جائیں گے تو ان کا دین بھی مر جائے گا. یعنی پیغمبر معاذ اللہ لاوارث ہیں. تو ایک امید کی کرن کافروں کے دلوں میں تھی کہ پیغمبر لاوارث ہیں, مر جائیں گے, دنیا سے چلے جائیں گے تو ان کا دین بھی ختم ہو جائے گا. غدیر نے اسلام کو قیامت تک کے لیے وارث دے دیا. آج بھی اسلام کا وارث پردہ غیب میں ہے. سپر پاور آئی ہے مٹانے کے لیے. یہ سمجھ ہی نہیں پائے کہ مکتب اہل بیت کیا ہے. اگر یہ سمجھتے مکتب اہل بیت کیا ہے تو اس طرح کی دھمکیاں نہ دیتے. بہرحال پیغمبر آئے اور اس کے بعد پہلے انہیں اسلام کی دعوت دی, انہوں نے قبول نہیں کیا, ادھر تیر مارا, انہوں نے جنگ شروع ہو گئی. اس جنگ میں شاید 1 آدھ مسلمان شہید ہوا ہے اور 10 مشرکین یہ قتل ہوئے ہیں, باقی جو ہے وہ قید ہو گئے. 200 سے زیادہ افراد قید ہوئے ہیں, 2000 اونٹ, 5000 گوسفند, بڑا مال غنیمت ملا. پیغمبر نے اس مال غنیمت کو مسلمانوں میں بانٹ دیا. اس زمانے میں ایسا توجہ سماعت فرمائیں, اس زمانے میں ایسا سسٹم تھا, آج والا سسٹم نہیں تھا. آج جب قیدی ہوتے ہیں تو ان کے لیے جیل ہوتا ہے, پہلے جیل نہیں ہوتا تھا. پہلے جیل نہیں ہوتا. جو قیدی بنائے جاتے تھے میدان جنگ میں, پیغمبر انہیں مسلمانوں میں تقسیم کر دیتے تھے. یہ تمہارے حصے میں, یہ تمہارے حصے میں, تم ہی ان کی دیکھ بھال کرو, تم ہی ان کے کھانے پینے کا خیال رکھو. اور جب تقسیم کر دیتے تھے تمام مسلمانوں کے پاس, یہ تمہارا قیدی, یہ تمہارا قیدی, تمہاری ذمہ داری ان کی نگہبانی کرنا, ان کی حفاظت کرنا. اور ایک ذمہ اور بھی تھا, یہ قیدی تمہارے پاس رہیں لیکن جب آزاد ہوں تو تم جیسے بن کر آزاد ہوں. ایسا اخلاق ان کے ساتھ, ایسا کردار ان کے ساتھ پیش کر. تو قیدیوں کو تقسیم کر دیا. ان میں سے سردار قبیلہ کی بیٹی تھی جبیرہ, یہ بھی آئی بہرحال, اور فدیہ دیا. اچھا, اس میں بھی فدیہ دے کے بھی آزاد کیا. فدیہ یعنی جرمانہ دے کے بھی کچھ قیدی جرمانہ دیا, آزاد ہو گئے. کچھ کو بغیر جرمانے کے آزاد کر دیا جاتا تھا, پر یہ آزاد ہو گئی. آج ایک اعتراض کیا جاتا ہے, ہمارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی سیرت پر, اور اتنی شادیاں کی, اور معاذ اللہ کیا تھے رنگیلا رسول وغیرہ تمام چیزیں یہ ہیں, کیا جاتا ہے. اور یہ دیکھو تو شادی کی بنیاد کیا ہے پیغمبر کی, کیوں اتنی زور.
پیغمبر ایک سسٹم دینے کے لیے آئے اور قیامت تک کے لیے سسٹم دینے کے لیے آئے. زبیرہ جب آزاد ہوئی داخل اسلام ہو گئی, اسلام قبول کر لیا, اور پیغمبر سے خواہش کی کہ میں اب اس سے بہتر کچھ نہیں ہے کہ آپ مجھے اپنے شریک حیات بنا لیں. پیغمبر نے ان سے شادی کر لی, آزاد پیغمبر نے عقد کر لیا, شادی کر لی. یہ مدینے میں بات مشہور ہو گئی کیا کہ پیغمبر نے زبیرہ سے عقد کر لیا, یعنی اب یہ رشتہ دار بن گئی پیغمبر کی. اب یہ رشتہ دار بنی تو ان کا قبیلہ بھی رشتہ دار بن گیا. تو مسلمانوں نے کہا ہم نے تو رسول اللہ کے رشتہ داروں کو قید کر رکھا ہے, ایک ایک قیدی کو آزاد کر دیا. یہ ہے پیغمبر کی سیرت. شادی خواہشات نفس کے لیے نہیں کی ہے. پیغمبر نے جو شادیاں کی ہیں وہ بشریت کی ارتقاء کے لیے کی ہیں, انسانیت کو بچانے کے لیے کی ہے. ایک نمونہ عمل پیش کیا ہے. صلوات پر محمد و آل محمد. اسی موقع کے اوپر جب یہ مال غنیمت وغیرہ سب تقسیم ہوا اتنا زیادہ, تو کچھ منافقین مال غنیمت کے چکر میں آئے تھے, شاید انہیں کچھ کم ملا ہو. تو اس میں ابی بن کعب بھی تھے, وہ بھی ناراض ہو گئے. اس نے کہا لئن رجعنا الی الْمَدِينَةِ لَيُخْرِجَنَّ الْأَعَزُّ مِنَ الْأَذَلِّ, اگر ہم مدینے میں آئیں گے جو عزت والے ہیں وہ ذلیل معاذ اللہ نہیں, مسلمانوں کو مومنوں کو مدینے سے باہر نکال دیں گے. قرآن نے اعلان کیا عزت اللہ کے لیے ہے, رسول اللہ کے لیے, مومنوں کے لیے. قرآن کا یہ وعدہ آج بھی قائم ہے. حقیقی عزت صرف اللہ کے لیے, رسول اللہ کے لیے, مومنوں کے لیے ہے. اور اسی عزت کو تار تار کرنے کی کوشش ہر دور میں دشمنوں نے کی ہے. آج بھی یہی ہو رہا ہے. سپر پاور آ گئی ہے. دیکھیں حالات حاضرہ کیا ہیں. مسقط میں مذاکرہ ہو رہا ہے. سپر پاور اپنی پوری پاور لے کر میدان میں آ گیا ہے, بڑے بڑے بیڑے لے کے آ گیا ہے, مگر صرف ایک بیڑا ہے, بڑے بڑے سفینے لے کر آ گیا, صرف ایک بیڑا ہے, ایک سفینہ ہے, جو اس پر سوار ہو گیا اسے نجات ملی. باقی جتنے بیڑے ہیں سب غرق ہو جائیں گے. وہ سفینہ کیا؟ پیغمبر نے فرمایا مثل اہل بیتی کا سفینۃ نوح, اہل بیت کے علاوہ. اور ایران, جمہوریہ اسلامی ایران اسی بیڑے کے اوپر سوار ہے. دنیا کو وہ بیڑا نظر آ رہا ہے جو لوہے کا, تانبے کا, نہ جانے کس کس مٹیریل کا, اتنے جہاز اتر آتے ہیں اس بیڑے کے اوپر. وہ بیڑا جسے قدرت نے بنایا ہے وہ ہمیں نظر آ رہا ہے. اس کو کوئی غرق نہیں کر سکتا, اس کو کوئی ڈوبا. ہاں ہو سکتا ہے کہ سوراخ ہو جائے کشتی میں, یہ ہے, لیکن یہ کہ غرق ہو جائے ایسا ناممکن ہے. بہرحال وہ اچھا مطالبہ بھی کیا ہے, عجیب و غریب مطالبہ ہے. خود امریکن ہنس رہے ہیں, وہاں بھی بڑا اختلاف ہے. یہ نہ سمجھیے کہ ہر امریکی جو ہے اس جنگ کے اوپر راضی ہے, بڑا اختلاف ہے ان کے درمیان بھی. کچھ سرفرے ہیں جو پوری دنیا کو اپنا غلام بنانا چاہ رہے ہیں. یہ یہودی لاوی, صہیونی لاوی پوری دنیا کو اپنا غلام بنانا چاہ رہی ہے. آپ اس کی جھلک دیکھ لیں. یہ دنیا کو آرڈر دے رہے, فلاں ملک اس ملک سے تیل خریدے, اس ملک سے تیل نہ خریدے, یہ آرڈر کیا جا رہا ہے. تو جن کے ذہنوں میں غلامی کی چھاپ آج بھی پائی جا رہی ہے وہ امریکہ کی غلامی کو قبول کریں گے. اور جن کا تعلق کربلا سے ہے, جن کا تعلق غور سے, نہ کل غلامی قبول کی نہ آج غلامی قبول کریں گے. عجیب و غریب مطالبات. اپنا ایٹمی پروگرام بالکل صفر کر دو, ایک یہ. دوسرا میزائل, وہ بھی ختم کر دو. جو مقاومت کی, حزب اللہ کی, حوثیوں کی, حشد الشعبی وغیرہ وغیرہ, اس کی جو مدد, یعنی سرنڈر ہو جاؤ. آسان لفظوں میں آج کا باطل پھر اہل حق سے بیعت کا مطالبہ کر رہا ہے. میری بیعت کر لو. کل نہ حق والوں نے بیعت کی, نہ آج حق والے بیعت کریں گے. ہاں سر کٹیں گے, نو کے نیزہ پر چڑھیں گے, لیکن انشاءاللہ اب ظالموں کے سر نو کے نیزہ پر بلند ہوں گے انشاءاللہ. حالات بہت ہی زیادہ. اچھا ایک ہی بات آپ دیکھیں کہ اچھا میں کیا عرض کروں, وقت نہیں ہے. کچھ اپنے بھی مسلمانوں کی تو بات جانے دیجئے. یہ تو بغض اہل بیت نے تو اپنی عقل کو اپنے ہاتھوں سے انہوں نے زمین میں دفن کر دیا ہے, اور اتنا گہرا دفن کر دیا اب نکلنے والی نہیں ہے. میں دیکھ رہا تھا جب یہ حملہ ہو رہا ہے, سب کچھ ہو رہا تھا, پڑوسی ملک وہاں سے, یہاں بھی شاید خوشی منائی گئی ہو, لیکن وہاں کا دیکھا ایران جلے گا, ایران خوشی منا رہے ہیں, ایران جل کے رہے گا, ایران نہ رہتے, مسلمان جلے گا تو تمہیں جلا کے راکھ کر دے گا, جلے گا. یہ خوشیاں منا رہے ہیں, کس بات کی خوشی؟
پہلے جب ایرانی سیریا میں تھا، ارے دیکھو یہ سنیوں کو مروا رہا، سنیوں کو مروا رہا. آج سمجھ میں آیا جب تک ایران سیریا میں تھا اسرائیل کا قبضہ ہوا سیریا پہ. آج اسرائیل کا قبضہ ہو گیا. اسرائیل کے اندر جو اتنی جرأت آ گئی، امریکہ کے اندر اتنی جرأت ہے، اسی وجہ سے کس نے عالم اسلام کے پشت پر خنجر مارا ہے؟ جو اپنے آپ کو خلیفہ گھوشت کر رہے ہیں، اعلان کر رہے ہیں، ہم لیڈر ہیں مسلمانوں کے. انہوں نے تباہ و برباد کر دیا، اسلام کو نقصان پہنچایا. فلسطین کے اوپر پورے تقریباً قبضہ ہو گیا، سیریا پہ قبضہ، لبنان کے اوپر کسی حد تک آ گئے ہیں. اب اگلا ٹارگٹ کیا؟ اب جو خبریں آئیں، ہم نہیں کہیں گے خطرناک، ہمیں کوئی خوف نہیں ہے، کوئی ڈر نہیں ہے. ڈرتا وہ ہے جو کمزور ہو. ایک بات سب مانتے ہیں، میں دیکھ رہا تھا نیوز پیپر وغیرہ میں دیکھ رہا تھا، امریکیوں کے بھی تجزیہ تحلیل آ رہے ہیں. اب تو اے آئی کا زمانہ ہے، انگریزی میں اگر آرٹیکل ہے تو اردو میں ترجمہ بڑی آسانی سے ہو جاتا ہے. تو میں خلاصہ عرض کر رہا ہوں، خود امریکن بڑے بڑے مبصرین کہہ رہے ہیں ایک چیز میں ایران سب سے زیادہ طاقتور ہے، اسرائیل بھی نہیں، امریکہ. وہ کیا؟ وہ ہے اپنے ایمان اور عقیدے میں سب سے زیادہ اس میں آگے اپنے ایمان ہو، وہ اس میں سمجھوتا نہیں کر. رہبر معظم نے ایک جملہ کہا، اس جملے سے سب دہل گئے. ایک جملہ کہا، اگر یہ جنگ ہم پر مسلط کی گئی، یہ جنگ صرف ایران تک محدود نہیں ہوگی، پورے منطقے میں پھیل جائے گی. یہ ان کے جو ہم کیا کہیں، جو امریکہ کے چاہنے والے ہیں یا امریکہ کے چاہتے غلام اور کنیزے ہیں، سب ہاتھ جوڑے کہہ رہے تھے نہیں اب مذاکرات آپ کریں، نہیں اب مذاکرات کریں. مذاکرات ہو رہے ہیں انشاءاللہ. دیکھیے جنگ ہوگی نہیں ہوگی میں کوئی بھوشوانی نہیں کر سکتا ہوں، لیکن جو تھوڑا بہت خبریں وغیرہ دیکھی ہیں، میں ایران میں تقریباً 28 سال 25 سال 26 27 سال سے ہوں، میں 10% سے زیادہ احتمال نہیں ہے جنگ کا. یہ جرأت نہیں ہوگی جنگ، لیکن ابھی نہیں ہوگی، شاید چند برسوں کے بعد یہ جنگ ہو. اور یہ جنگ ہوگی تو انشاءاللہ آخری جنگ ہوگی. یہ ایسی جنگ ہوگی کہ اسرائیل نیست و نابود ہوگا، خلیج سے امریکہ کا سر ختم ہوگا انشاءاللہ. پروردگار سے دعا، پروردگار اسلامی جمہوریہ ایران کی حفاظت فرمائے. آپ لوگ پریشان نہ ہو، دعائیں کریں. دیکھیے دعائیں جوشن صغیر پڑھیں، دعائیں سبا سب پڑھیں، دعائیں اور سمجھائیں لوگوں کو کہ گھبراؤ نہیں. مایوس وہ ہوتا ہے جس کا کوئی وارث نہ ہو. امام زمانہ کو کہا شہادت تو ہماری کرامت ہے. انشاءاللہ اسلامی جمہوریہ ایران قائم رہے گا، موجود رہے گا، مضبوط رہے گا. ظالم طاقتیں نیست و نابود رہیں گی. پروردگار سے دعا، پروردگار اسلامی جمہوریہ ایران کی حفاظت فرما، رہبر معظم کی حفاظت فرما، مراجع اکرام کی حفاظت فرما. اس جگہ اور جہاں بھی مومنین جمع ہوئے ہیں اس فریضے کو ادا کرنے کے لیے، ہمیں جو بیمار ہیں سب کو شفا عطا فرما. ہمارے ایک عزیز ہیں، ان کا ایکسیڈنٹ ہو گیا، دہلی سے لکھنؤ آ رہے تھے، نوجوان لڑکا ہے علی رضا، ایڈمٹ ہے ہاسپٹل میں، وہ شدید زخمی ہے. پروردگار اسے اور تمام زخمیوں کو شفائے کامل اور عاجل عطا فرما. پروردگار سے واسطہ محمد و آل محمد کا، ہم سب کے عمر میں رزق میں برکت عطا فرما. ہمیں توفیق دے ہم صحیح طریقے سے دین کو سمجھ سکیں، اس کے اوپر عمل کر سکیں. ہمارے مرحومین کی مغفرت فرما. اس مسلح پر بڑے بڑے عظیم علماء نے نماز پڑھائی ہیں، اللہ العظمہ دلدال غفرامہ، مولانا کلب عابد صاحب، ڈاکٹر کلب صادق صاحب. پروردگار ان سب کے درجات کو بلند فرمائے. جنہوں نے مسجدیں بنوائی، امام بارگاہ بناوت کے نوابین، پروردگار ان کی مغفرت فرما، ان کے درجات کو بلند فرما. انہوں نے جو آثار چھوڑے ہیں، ہماری قوم کو توفیق دے کہ ان کے آثار اور ان کے اوقاف کی حفاظت کریں. ظالم جو لوٹ رہے ہیں اس کی لوٹ میں ہم ایک رکاوٹ بن جائیں. امام کے ظہور میں تعجیل فرما. ہمیں اتنی توفیق دیں اپنے امام کو پہچان سکیں، ان کے اطاعت کر سکیں. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.